بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن چینل کے روحانی سفر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بدھ کے دن 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ اور نیت کے بارے میں بات کریں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، بدھ کا دن بڑا ہی بابرکت دن ہے اور اس دن کسی بھی کام کا ہم آغاز کریں گے یا کسی بھی کاروبار کے بارے میں ہم سوچیں گے یا کسی بھی نیک نیتی کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ اس بندے کو ضرور کامیابی ملے گی جو بدھ کے مبارک دن اپنے کام کا آغاز کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ بڑا خاص دن ہے اور اس دن علماء کرام بزرگان دین نے بھی اعمال کیے اور آقا علیہ صلاۃ والسلام کی بھی بدھ کے دن دعا قبول ہوئی۔ تو اس لحاظ سے یہ دن بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی انمول یہ دن ہے اور اس دن اللہ کا ذکر ضرور کریں، نیک نیتی کی وجہ سے کریں، نیک ارادے کی وجہ سے کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ آپ کے دل کی نیت کو دیکھ کر آپ کو ہر وہ کامیابی عطا کرے گا جس کی آپ کو خواہش ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم نفل نماز کے طریقے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج بدھ کے دن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد یا نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جب آپ کا دل چاہے ان نوافلوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج بدھ کا دن ہے، نماز ظہر کے بعد پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر نماز مغرب کے بعد پڑھیں گے یا نماز عشاء کے بعد پڑھیں گے تو ساتھ جمعرات کی شب بھی لگ جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر دن کو یہ عمل نہ کر سکیں تو رات نماز مغرب یا عشاء کے بعد بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے آپ نے ادا کرنی ہے۔ اب نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں: سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 129 مرتبہ یا 313 مرتبہ، ان دونوں تعداد میں سے جتنی تعداد میں آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ نے رب تعالیٰ کے 2 خوبصورت ناموں کو پڑھنا ہے اور ان ناموں کی اتنی زیادہ تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ ان ناموں کی بدولت آپ کی حاجتیں پوری کرے گا، آپ کی دعاؤں کو سنے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہو، دولت کے حوالے سے ہو، قرضوں کے حوالے سے ہو یا کاروباری حوالے سے ہو، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی بدولت آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، حاجتیں پوری ہوں گی اور سب سے بڑی بات، ہر جائز دعا رب تعالیٰ ضرور مقبول کرے گا۔ جو دعا آپ کو ناممکن لگ رہی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ اس دعا کو بھی ممکن کرے گا اور آپ کے لیے معجزات ضرور کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ چھوٹا درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ صرف اس درود پاک کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یا حسیبو یا سمیع، یا حسیبو یا سمیع، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے 129 مرتبہ یا 313 مرتبہ آپ نے رب تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ 313 مرتبہ پڑھیں گے تو کثرت میں شمار ہوگا اور جب کثرت میں شمار ہوگا تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے گی اور انشاءاللہ آپ کا ہر بگڑا ہوا کام ضرور سمر جائے گا اور آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اپنی حاجت اور مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو آپ زبان سے یا حسیبو یا سمیع پڑھتے جائیں اور آپ کا دھیان دنیا کے کاموں کی طرف ہو کہ ابھی میں نے یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ جب آپ نے یا حسیبو پڑھنا ہے تو اپنے دل میں یہ نیت رکھنی ہے کہ انشاءاللہ رب تعالیٰ یا حسیبو کی برکت سے میری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور جب آپ نے یا سمیع پڑھنا ہے تو دل میں یہ نیت رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آج تمام دعاؤں کو ضرور سنے گا اور ان کا فیصلہ کرے گا۔ تو آپ نے یا حسیبو یا سمیع ان دونوں ناموں کو جب پڑھنا ہے، اپنے مقصد، حاجت اور نیت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے
اور جب آپ تعداد مکمل کر لیں، چاہے 129 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 313 مرتبہ پڑھ لیں، جب بھی آپ وظیفہ مکمل کریں آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ چھوٹے درود پاک کو پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت سے پھر اپنے مقصد کے لیے، حاجت کے لیے جو بھی دعا ہے آپ نے وہ ضرور پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو ہر بدھ کے دن ضرور کرنا ہے، کم از کم 6 بدھ کے دن، صرف بدھ کا یہ عمل ہے، 6 بدھ کے دن یہ عمل ضرور کریں۔ 7واں بدھ آنے سے پہلے رب تعالیٰ آپ کی مرادوں کو ضرور شرف قبولیت عطا کرے گا۔ ہو سکتا ہے دوسری یا تیسری بدھ کے دن ہی رب تعالیٰ اپنا فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق کر دے، ہو سکتا ہے چوتھی یا 5ویں بدھ کے دن ہو جائے، لیکن 6 بدھ تک آپ نے یہ ذکر پاک ضرور کرنا ہے اور دل کی گہرائیوں سے کرنا ہے، اور یقین یہ ہونا چاہیے اس عمل کی برکت سے رب تعالیٰ ہماری دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ مختصر سا عمل ہے، نوافل کا طریقہ بڑا آسان ہے، تسبیحات کا طریقہ بڑا آسان ہے، صرف آپ کے دل کی لگن ہونی چاہیے اور اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا پھر کمال دیکھیے گا، اللہ کے جلال دیکھیے گا اور اپنی کامیابیوں کو اپنے قدم چومتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق 50 یا 100 روپیہ صدقہ کر دیں، 200 روپیہ کر دیں، 500 روپیہ کر دیں، جتنی آپ کی حیثیت ہے، آسانی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ صدقہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا رزق اور دولت میں بھی برکت ہوگی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، انشاءاللہ زندگی کی کایا ضرور پلٹے گی اور جیسا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ویسا رب تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملات کرے گا۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔